بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ عبادت و صلاح کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے بارش کو نازل کیا پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے روزی نکالی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارك وسلم ثم صل عليه قرآن پاک دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے کہ اس کے نزول سے لے کے آج تک اس کتاب کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی
کچھ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے فن تفسیر میں بڑا نام کمایا. شروع کی جو صدیاں ہیں ان میں عربی زبان میں بڑے بڑے مشہور مفسر ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اردو زبان میں کئی نامور علماء مفسر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور تفسیر لکھی ہے. آپ اگر قرآن کا ذوق رکھتے ہیں کئی تفسیریں آپ کی نظروں سے بھی گزری. آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب ایک عالم نے ایک مفسر نے اردو میں تفسیر لکھ دی ہے تو پھر دوسرے عالم کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہر پھول کا رنگ خوشبو الگ ہوتی اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اسی طرح ہر مفسر کی تفسیر کا رنگ الگ ہے. آپ قرآن کے درس سنتے رہتے ہیں تفسیر کی کلاس میں شامل ہوتے ہوں گے آپ میں سے اکثر لوگ. آپ نے محسوس کیا کہ قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے. موج زن ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے. اس سمندر میں بڑے ہیرے جواہرات موتی لولو مرجان اس کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں. جو عالم اور جو مفسر اس میں غوطہ لگاتا ہے نا وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا ہے. سبحان اللہ. ایک بڑے مفسر ہوئے غالباً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سکھ تھے, سکھ مذہب سے یہ مسلمان سیالکوٹ کے علاقے میں یہ رہنے والے تھے. چونکہ سندھ میں پڑھتے رہے تھے اس لیے سندھی مشہور. انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کی. سبحان اللہ. اور ہماری جماعت کے جو امیر تھے مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کی. سبحان اللہ. میں نے نہ ان کے کسی شاگرد سے پڑھا ہے, میں نے تو صرف ان کی تفسیر پڑھی. ان کی
ٹکر تھی انگریز سے. انگریز قابض تھا ہندوستان پر, انگریز کے خلاف جہاد ہو رہا ہے کہ انگریز کو یہاں سے نکالنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, ہمارا ملک ہے, انگریز قابض ہو گیا ہے. انہیں اس میں بڑی مشقتیں, بڑی جیلیں, بڑے سفر اختیار کرنے پڑ رہے ہیں. تو انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تو وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے, نچوڑ ہے, روح ہے, مغز ہے, جو اللہ اس میں بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو. وہ رنگ غالب ہے نا, وہ جہاد والا ماحول ہے, جنگ والا, جہاد والا, انگریز کے خلاف جدوجہد والا. ان کی سوچ یہ بنی, اور میں ان کے تفسیر کے رنگ کو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ قرآن کی ہر آیت سے جہاد ثابت کرتے ہیں, اسے فٹ کرتے ہیں. قاتلوہم حتی لا تکون. اس کے برعکس جو ہمارے شیخ ہیں مولانا حسین علی آپ کے شہر کے, انہوں نے جس ماحول میں پروان پائی نا, تو وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ قبریں پوجی جا رہی ہیں, عرس لگ رہے ہیں, بدعات ہو رہی ہیں, قبروں کے پھیرے ہیں, سجدے ہیں, پکارے ہیں, نظریں ہیں, نیازیں ہیں, قوالیاں ہیں. پیر تو پیر رہ گئے, پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. یہ نظریات ہیں, لوگوں میں رائج ہیں. اس ماحول میں پروان چڑھے نا مولانا حسین علی, تو وہ کہتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا مغز اور سارے قرآن کی روح وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. توحید, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں تاہم میں زور لاؤں گا, نہیں تو میں ہولے شروع کروں, آواز کم کر دیں. تو مولانا حسین علی نے جس ماحول میں پروان چڑھے, بس ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے, توحید. ایاک نعبد و ایاک نستعین فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. پھر اس کو سورۃ حامیم مومن میں جا کے کھول دیا. عبادت کیا ہوتی ہے, فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. مصائب و مشکلات میں غائبانہ پکارو تو صرف کس کو پکارو, اللہ کو. لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا ایک اپنا رنگ ہے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک اپنا رنگ ہے, حضرت سندھی کے شاگرد ہیں مولانا احمد علی لاہوری, ان کا ایک اپنا الگ رنگ ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی ان کا اپنا رنگ ہے, اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز ہے قرآن فہمی کا. لیکن قرآن میرے سامنے اور میں باوضو ہوں, جو انداز قرآن کی تفسیر کا مولانا حسین علی کا ہے نا, یہ کسی مفسر کا بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ رنگ ہی الگ, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی اتر رہا, ایسے ایسا معنی کرتے ہیں, ایسا ایسا معنی کرتے ہیں آیات کا کہ بندہ دنگ رہ جائے. مربوط کیا پوری کتاب کو, پورے قرآن کو. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, پھر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اے اللہ دی کتاب میاں پوندی دا کلام نہیں کہ کبھی مشرق کی کرے, کبھی مغرب کی کرے, کبھی حضرت نوح کی, کبھی حضرت ہود کی, کبھی حضرت یوسف کی, کبھی قیامت کی, کبھی جہنم کی, کبھی جنت کی.
کبھی توحید کی، کبھی رسالت کی، کبھی جہاد کی، کبھی انفاق کی، کبھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خلا، یوں ہی اللہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں بے مقصد بے ربط۔ یہ اللہ دا کلام ہے، یہ میاں بندی دا کلام نہیں۔ میاں بندی خوشاب کے علاقے میں نلی ناڑی میں پہاڑوں کے اندر پھرتا رہتا تھا، مجذوب تھا، مجذوب۔ مولانا حسین علی اسے ملنے بھی گئے تھے، وہ بے تکی باتیں کرتا رہتا تھا، بے تکی باتیں۔ حضرت شیخ القرآن اس کی ایک مثال ہمیں دیا کرتے تھے طالب علموں کو، وہی مثال میں دہراتے تھے۔ وہ پہاڑوں پہ پھرتے پھرتے کہتا تھا لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑاں دے اندر چردیاں پھردیاں۔ اب بکریوں کے چرنے کا اور لیاقت علی خان کے مرنے کا کیا تعلق ہے؟ لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑاں دے اندر۔ تو حضرت صاحب کہتے تھے اللہ دی کتاب میاں بندی دا کلام۔ مولانا حسین علی کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا قرآن، اس کی آیتیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق ہے، ربط ہے، مناسبت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر سورتوں کا آپس میں ربط نہ ہوتا، مناسبت نہ ہوتی، تو آج قرآن اسی طرح جمع ہوتا جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، اسی طرح جمع ہو جاتا۔ پہلی سورت کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی، وہ شروع میں آ جاتی۔ اگر کوئی تعلق نہیں تھا سورتوں کا، سورت بقرہ اور فاتحہ کا اگر کوئی تعلق نہیں، سورت آل عمران اور بقرہ کا اگر کوئی تعلق نہیں، تو پھر قرآن آج اسی طرح ہوتا نا جس طرح آسمان سے قرآن اترا تھا۔ جو سورت سب سے پہلے اتری اس کو جگہ کہاں ملی؟ میرے نبی نے فرمایا فاتحہ کو پہلے رکھو، اس کے ساتھ بقرہ رکھو، اس کے ساتھ آل عمران رکھو، اس کے ساتھ نساء رکھو، اس کے ساتھ مائدہ رکھو، اس کے ساتھ انعام رکھو۔ یہ آیتیں اتری ہیں فلاں آیتوں کے ساتھ رکھو، یہ آیتیں اتری ہیں فلاں آیتوں کے ساتھ رکھو۔ تو سورت بقرہ اور فاتحہ کا کوئی تعلق تو تھا نہ کہ میرے نبی نے اکٹھی رکھوائی۔ مولانا حسین علی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہر سورت کا دوسری سورت سے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے؟ جوڑ ہے، مناسبت ہے۔ پھر مولانا حسین علی کا کہنا یہ ہے، اس پر میں تھوڑا سا درس دوں گا، وہی میں ایک طرح صرف مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طرح آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مولانا حسین علی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ قرآن کی سورتوں میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور وہی دعویٰ اس سورت کو دوسری سورت سے الگ کرتا ہے۔ کاش میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم طالب علموں کو یہ پڑھاتے ہیں، لیکن چچو کے طالب علم پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، ہن مرجٹا نو سمجھانا پائے گا۔ ہر سورت کا دعویٰ اس سورت کو دوسری سورت سے کیا کرتا ہے؟ یہ دعویٰ بیج کی طرح ہے، بیج، تخم، اے مالٹے دا درخت ہے، اے آم دا درخت ہے، اے انار دا درخت ہے۔ کس چیز نے جدا کیا جی؟ تخم نے جدا کیا آم کے درخت کو مالٹے کے درخت سے، تخم نے جدا کیا انار کے درخت کو مالٹے کے درخت سے۔ جس طرح درخت کا بیج اور تخم اس درخت کو دوسرے درخت سے الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ہر سورت کا دعویٰ اس سورت کو دوسری سورت سے الگ کر دیتا ہے۔ مولانا حسین علی کا کہنا ہے اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میں ابھی ذکر کروں گا، ایک دعویٰ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ نے وہاں ایک دعویٰ، پھر اللہ اپنے دعوے کو دھیما مشتی سے، جبر سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے کہ میں رب ہوں میرا دعویٰ مانو، نہیں مانو گے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میری بات کو مانو، نہیں مانو گے تو میں تمہیں اندھا کر دوں گا، نہیں مانو گے تو
فالج گرے گا تم پر، اٹھ بھی نہیں سکو گے۔ اس دعوے کو جبر سے، اکراہ سے، زبردستی، ڈنڈے کے زور سے اللہ نہیں منواتے، اللہ اپنے دعوے کو دلائل کے زور سے منواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا دیتی ہے؟ میرے دعوے کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ آپ کہیں گے اساں جٹاں، زمینداراں، ان پڑھاں، اے دلیلاں تے سمجھن مولوی تے پڑھے لکھے لوگ سکول کالج دے پڑھے ہوئے او سمجھن دلیلاں، سن دلیلاں دا کیڑا پتہ؟ اللہ فرماتی ہے میں کوئی علمی دلیلاں نہیں دینیاں، میں نے تو عقلی دلیلیں دینی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے جتنا بھی عقل ہوئے نا تو وہ میری دلیل کو دیکھے، اللہ پھر عقلی دلیلیں دیتی، عقلی، اور قرآن عقلی دلیلوں سے بھرا ہوا، بھرا پڑا ہے قرآن عقلی دلیلوں سے۔ میں سامعین کے متعلق اچھا گمان رکھنے والا خطیب، میں سننے والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ورنہ عام خطیبہ دی عادت ہوندی ہے بھی وہ سامعین وقت نے تسی سارے جائے لو، ان پڑھو، اجڑو، تسا سارے جہنم میں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جنت کس جانا تھے، جہنم میں۔ میرا اچھا گمان ہوتا ہے، میرا گمان آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ سارے ناظرہ قرآن پڑھتے، یہ میرا گمان۔ اور میں تو گمان کیتا تو سہیں چپ کر گیا، میں تو چنگا گمان کیا، تسی بولے ہی نہیں، میں نے تو اچھا گمان کیا کہ آپ ناظرہ قرآن ہو۔ چلو آگے پیچھے نہیں پڑھتے تو رمضان میں تو ہمارے بچے پڑھتی ہیں، گھر میں ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، تو جو ناظر قرآن پڑھتے ہیں آپ تو اس میں ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں الارض، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کیا میں نے زمین۔ پھر جب آپ ناظر قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں السماء، کیا میں نے؟ پھر جب آپ ناظر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ بار بار ایک لفظ پڑھتے ہیں الجبال، پھر اس میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں اللیل، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، البحر۔ یہ مشکل، البحر سمندر، البر خشکی، پڑھتے ہو کہ کونے پڑھتے؟ الغمام، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوائیں، کشتیاں، پہاڑ، بادل، بارش، اولے، یہ اللہ تو ان کہانیاں سناتا۔ قرآن میں اللہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، چمکنے والا سورج، چاند، اس کا ایک نظام، زمین، فصلیں، کہانیاں سناتا ہے۔ یہ سب عقلی دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں ہیں۔ اللہ یہ چیزیں ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں الہ صرف میں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹھہرایا۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ عقلی؟ بغیر ستونوں کے آسمانوں کی چھت، رات اور دن کا نظام میں نے بنایا، ہواؤں کا چلنا میرے حکم سے ہے، کشتیوں کا چلنا میرے حکم سے ہے، بادلوں کا امٹ کے آنا میرے حکم سے، بارش کا برسنا، اولوں کا پڑنا میرے، یہ سب عقلی دلیلیں اللہ دیتی ہیں، عقلی دلیل۔ ہرا پڑا ہے قرآن، آئندہ آپ پڑھیں گے اس پر آپ غور کرتے چلیں گے، سب عقلی دلیلیں۔ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، سمجھ گئے کو نہیں سمجھ؟ قرآن میں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کیا دیتی ہے؟ پہلی دلیل ہوتی ہے عقلی، زیادہ عقلی دلیل، پھر اللہ نقلی دلیلیں۔ یہ نقلی نقل سے، نقلی کس سے؟ بمقابلہ اصلی نہیں۔ ایک شے اصلی ہوتی ہے تو ایک نقلی ہوتی ہے، وہ نقلی نہیں ہے۔ یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں، یہ نقلی نقل سے ہے۔ کسی چیز کو نقل کرنا، کمرہ امتحان میں
اگلے طالب علم دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل لانی. اس نقل ماریے نقل مارا دا کی مطلب ہے؟ پرچہ اس کا اپنے پرچے کو اس نے کیا کر دیا. اللہ بھی نقلی دلیلیں پیش کرتی ہیں. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں حضرت نوح کا ذکر, حضرت ہود کا, حضرت صالح کا, حضرت شعیب کا, حضرت لوط کا, حضرت یوسف کا, یعقوب کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت ابراہیم کا, فرشتوں کا, تورات کا, انجیل کا, جنات کا. وہ کب گونگے ہو گیا؟ تھوڑے ہاتھ کھولو, کوئی بھی سردی کو نہیں کہا. پڑھتے ہو جنات کا, فرشتوں کا, حدود کا. یہ سب نقلی دلیلیں ہیں. حضرت نوح کی بات اللہ قرآن میں نقل کرتے ہیں, حضرت ابراہیم کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, حدود کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, تورات کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں, انجیل کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں جو دعویٰ میں نے پیش کیا ہے اے کوئی نواں دعویٰ نہیں, پہلے نبیاں بھی ایو آکھیا سی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کو آج سمجھ آیا تو ادھے مولوی بن جاؤ. تو اللہ قرآن میں اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یا قرآن میں جنات کی بات کو نقل. کس بات کو اللہ اصل میں نقل کرنا چاہتے ہیں؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہاں وہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ جنات کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے, اس پر اللہ کبھی عقلی دلیلیں دیتے, کبھی اس پر نقلی دلیل. پھر ایک اللہ دلیل وحی دیتے, اس کو ہم کہتے ہیں دلیل وحی. دلیل وحی کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ یہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے, آپ کو بڑا لطف آئے. دلیل وحی کا مقصد ہوتا ہے میرا آخری پیغمبر جو دعویٰ پیش کر رہا ہے, میرا آخری پیغمبر جو پیغام سنا رہا ہے, یہ اپنے کولوں نہیں سنا رہے. اس سے کیوں لڑتے ہو؟ اس کے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ اس کے گلے میں رسیاں کیوں ڈالتے ہو؟ اس کو قتل کرنے کی تدبیریں کیوں کرتے ہو؟ 40 سال تک تو اس بیان نہیں کیتا. اب جو بیان کر رہا ہے یہ اپنے کولوں نہیں بیان کر رہا, میری وحی دے مطابق بیان کر رہا. کیا کہتے ہیں دلیل؟ اس کی میں آسان سی دلیل دے دیتا. آپ سب کو آیت یاد ہے, وہ آیت اللہ اتاری ساڑھے واسطے, دوئے طبقے واسطے تے اتری نہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ ہم نہیں پڑھنی ہے نا, دوسروں نے کیا پڑھا. ہمارے منڈی بہدین کے ایک عالم تھے, وہ سنایا کرتے تھے کہ میں کہیں جا رہا تھا, نماز پڑھنی تھی, میں مسجد میں گیا, انہوں نے کہا بھائی مولوی ہے, انہوں نے کہا جی نماز پڑھا دو, مغرب دی نماز ہے. میں ایک ایت پڑھ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. میں سلام پھیر کے پیچھے بیٹھا تے سارے نس گئے, نمازی کوئی نہیں. انہوں نے کہا تو بھابیاں دی آیت ہے. یہ ہم نہیں پڑھنی ہے نا جی, ہمارے علماء یہ بار بار پڑھیں گے نا, انہوں نے کیسے پڑھنی ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. میں بشر ہوں جیسے تم. جس طرح بشری لوازمات تمہارے ساتھ ہے نا, میرے ساتھ بھی ہیں. پیدا ہونا, دودھ پینا, بکریاں چرانا, سفر کرنا, کھانا پینا, تھکنا, سونا, جاگنا, شادی, غمی, بچے, یہ بشری لوازمات جس طرح تمہارے ساتھ ہیں, یہ بشری لوازمات میرے ساتھ بھی ہیں. یوحا الیہ, یہ دلیل ہے بھائی, یہ دلیل ہے بھائی. یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد. سبحان اللہ. میری طرف وحی
کرتی ہے, میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو؟ یہ کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا. یہ میں نے اب آپ کو بات سمجھا. اللہ ایک دعویٰ پیش کرتا, اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں کبھی عقلی دلیل سے, کبھی نقلی دلیلوں سے, کبھی دلیلیں. پھر اللہ کبھی کبھی یوں کرتے ہیں, دعویٰ پیش کیا, دلیل دی, پھر اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا. میرے دعوے تے دلیل دا نتیجہ کی ہے. کبھی کبھی نتیجہ نکالا, کبھی اللہ دعویٰ پیش نہیں کرتے, صرف دلیل دیتے ہیں, اور دلیل دے کے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں. اب یہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. ہوں تھوڑا جا میں تھوڑا ٹیسٹ لین لگا, نقد ٹیسٹ ہو جائے کہ میری گل تو سمجھ آئی یا ٹھیک ہے. تکڑے ہو تھوڑے جے, بڑے آسان سا ٹیسٹ ہے. تکڑے ہو. یا ایھا الناس, او پوری کائنات کے لوگوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو صرف کس کی؟ یہ کیا ہو گیا؟ شاباش شاباش بولو. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے دعویٰ کیا عبادت صرف میری ہوگی. لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم ولا الملائکہ. حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں, حضرت عزیر کی نہیں, حضرت ابراہیم کی نہیں, فرشتوں کی نہیں. اعبدوا ربکم. کیا دعویٰ؟ عبادت صرف میری ہوگی, معبود صرف میں ہوں, الہ صرف میں ہوں, عبادت صرف میری ہوگی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ کیا ہو گئی؟ آواز تگڑے ہو جاؤ. یہ کیا ہو گئی؟ مولا تیری عبادت کرے حضرت عیسیٰ کی نہ کرے, تیری عبادت کرے حضرت ابراہیم کی نہ کرے, تیری عبادت کرے حضرت موسیٰ کی نہ کرے, تیری عبادت کرے فرشتوں کی نہ کرے. کیوں؟ کوئی دلیل دے. فرمایا پہلی دلیل سنو, الذی خلقکم, میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اور پیدا بھی الم یکن نطفۃ من منی یمنی, پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ الم یکن نطفۃ فی ظلمات ثلاث, گندے پانی کے قطرے کو مدتوں بعد کی پیٹھ میں ٹھہرایا, پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا. فی ظلمات ثلاث, کتنے اندھیروں میں؟ ایسے بولو یار. ماں پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. میں جانتا ہوں کہ میں درس دے رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا ہوں, خطابتی رنگ کی طرف آنا نہیں کر رہا. ایک ذہن میں میرے جملہ آ گیا ہے, اور وہ بڑا پیارا جملہ ہے, مجھے خود بڑا لطف آتا ہے, میرا ایمان تازہ ہو. وہ جملہ کہہ کے نا میرا ایمان تازہ ہو. اگر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے, توحید والے کھیت کو پانی مل جائے نا, تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہا. اگر پسند آئے تو پسند آئے. فرمایا میں نے پیدا کیا, میں ہی ہوں جس نے گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشہ جمایا اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا ہے. میری عبادت اس لیے الذی خلقکم, کہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے. کیسی دلیل ہے جی؟ زبردست دلیل. پھر اللہ جب دلیلیں دینے لگتے تو اللہ پھر 1-2 دلیلیں دے کے بس نہیں کرتے, دلائل کی اللہ بارش برساتا. سبحان اللہ. مولا بڑی دلیل ہے, آپ کے راہ اشارہ کافی است, عقل مند بننے کے لیے اشارہ ہی بڑا ہوتا ہے. بڑی دلیل ہے, تو پیدا کرنے والا ہے, لہذا عبادت تیری ہونی چاہیے. فرمایا ابھی کہاں, ابھی تو میں نے ایک اور دلیل دینی ہے. والذین من قبلکم, صرف تمہیں نہیں, جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. یہاں مولانا حسین علی کا ایک رنگ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں.
مولانا حسین علی کی جو تفسیری انداز ہے وہ الہامی ہے. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسائے, اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے, اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے, ہماری طرف سے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. وہ آئے تھے تو ہمیں توحید کا جام ملا, پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے اور قبروں پہ ماتھے رگڑ رہے ہوتے. وہ آئے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا, پھر کوئی غلام اللہ خان بن گیا, کوئی ہدایت اللہ شاہ بن گیا, کوئی قاضی شمس, پھر وہ اپنے اپنے علاقے میں گیا, انہوں نے رنگ لگا دیے, جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا. پھر مانا کرتے ہیں خدا کی قسم بندہ دنگ رہ جاتا, کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا. تمام مفسرین کہتے ہیں من قبلکم سے مراد ہے تیرا باپ, تیرا دادا, تیری ماں, تیری نانی. تجھے بھی میں نے پیدا کیا, تیرے باپ کو بھی, دادے کو بھی, پردادے کو بھی, اوپر والی نسل کو بھی میں نے بنایا. یہ سارے مانا کرتے ہیں. مولانا حسین علی نے مانا کیا. آپ جتنے موائد لوگ ہیں نا, آپ کے دل میں جو گلشن توحید والا لگا ہوا ہے نا, دیکھیے اسے آج کتنا پانی ملتا ہے. ان کا مانا سن کے کتنا پانی ملتا ہے, مزہ ہی آ گیا. مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں عبادت میری کرو, عیسیٰ کی نہیں, مریم کی نہیں, حضرت موسیٰ کی نہیں, ابراہیم کی نہیں, فرشتوں کی نہیں. کیوں؟ فرمایا اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ میرے سوا جن کو تم پوچھتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا. واہ مولانا حسین علی تیرا جواب ہی کوئی, کیسا مانا کیا اور مزہ ہی آگے اور شرک کی رگیں کاٹ کے. حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا, حضرت ابراہیم کو بھی میں نے پیدا کیا, فرشتوں کو بھی میں نے پیدا کیا, لات منات عزا کو بھی میں نے پیدا کیا. تو عبادت میری کرو نا, وہ تو تخلیق میں میرے. لا یخلقون شیئا, پڑھو آگے, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ نہیں بنایا, وہم یخلقون. یہ مولانا حسین علی کے معنی کی دلیل ہے. مولانا حسین علی کی نظر تھی نا اس پر, اس کے مطابق انہوں نے وہاں مانا کر. انہوں نے کچھ نہیں بنایا, وہ خود پیدا ہوا. اس کے بعد اللہ نے دلیل کو اور آگے بڑھائی. الذی جعل لکم الارض فراشا, میری عبادت اس لیے کرو کہ زمین کو بچھونا میں نے بنایا ہے. پانی پہ ٹکایا, پانی پہ, اور کتنی ہموار رکھا زمین. میری عبادت اس لیے کرو کہ زمین کو بچھونا میں نے بنایا ہے. والسماء بنا, اور آسمان کو چھت میں نے بنایا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی بھی میں نے برسایا. کلو ما علاق, جو بھی تیرے سر کے اوپر ہے وہ سما ہے. عربی میں سما کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی چھت کے سر کے بادلوں سے. حضرت شیخ القرآن اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ میرے پاس وہ لہجہ بھی نہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ اخلاص نہیں جو اللہ نے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ, جب اس کو بیان کرتے نا تو وہ کہتے, اللہ کہتی ہے قدموں کے نیچے دیکھ, ذرا نیچے دیکھ, زمین کو بچھونا کس نے بنایا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں نیچے دیکھ چکا ہے تو ذرا اوپر دیکھ. آسمان کو چھت کس نے بنایا, اور اگر اوپر دیکھ چکا ہے تو ذرا فضا کو دیکھ, ذرا فضاؤں کو دیکھ. بادلوں کو امٹ کے لانے والا کون ہے؟ اس میں بارش بس. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کی مختلف قسموں سے تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کر. پھل کھاتے رہتے ہو, اللہ تو نصیب کرے, اللہ زیادہ دے. رزق حلال اللہ زیادہ دے, پھر رزق حلال دے تو اللہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے.
صرف کھاندے نہ رہ کر کبھی غور بھی کیتا اس کو کھاتے ہوئے نا کبھی کبھی غور بھی کر. انار کو چیرو ذرا، انار کو چیر کے دیکھو اس میں کس طرح اللہ نے ایک جھلی کو فٹ کیا اور اس میں انار کے دانے پھر رب نے موتیوں کی طرح کس طرح فٹ کر دیا. دیکھا کرو یار. فاخرج به من الثمرات. دعویٰ کیا ہے؟ اعبدو. اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا، پہلوں کو پیدا کیا، آسمان، زمین، فضا، بادل. یہ دعویٰ اور دلیل ذکر کر کے اللہ نتیجہ نکالنے لگے ہیں. واہ مولا حسین علی. قرآن سمجھے خدا دی قسم جنہیں سمجھن دا حق ہو. پھر نتیجہ نکالا. اللہ نے فرمایا میرے اس دعوے اور دلیل کا نتیجہ یہ نکلا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ اس دعوے اور دلیل کا نتیجہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ بناؤ. ایک اور رنگ میں بھی بیان کر سکتا ہوں. دعویٰ کیا تھا؟ اعبدو، رب کی عبادت کرو. تو مشرک کہہ سکتے تھے ہم تو رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو رب کی عبادت کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں. آخر میں جا کے کہا تم کرتے ہو دوسروں کو شریک بنا کے، رب کی بھی اوروں کی بھی. تو اللہ نے نتیجہ نکال کے فرمایا نا مجھے وہ عبادت منظور ہے جس عبادت میں کسی کو میرے ساتھ شریک ہو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو. اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ پیش کرتے، پھر اللہ اس کی دلیل دیتے اور پھر اللہ اس کا نتیجہ نکالتے. میں ایک جگہ اور آپ کو دکھاؤں گا. یہ سورۃ نحل ہے، 14واں پارہ ہے. اس میں اللہ نے آپ کے گھروں میں اگر ترجمے والے قرآن ہو تو گھروں میں جا کے آپ سورۃ نحل کے پہلے 2 رکوعوں کا ترجمہ ہو. اللہ نے کتنی نعمتوں کو گن دی، کتنی. خلق السماوات والارض بالحق خلق الانسان من نطفۃ. پھر آگے گنا مطلب جانوروں کو گنا، پھر آگے گنا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر، گدھے. گھوڑے، خچر، گدھے لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تساں انہاں دے اُتے چڑھو. ترکبوہا تو میں نے صحیح سواری کرو، سواری کرو. میں کہ انہاں دے اُتے چڑھو، سواری کرنا یہ مطلب. اللہ کہتے ہیں میں گھوڑا اس واسطے بنایا تاں جو تساں اس دے اُتے چڑھو، گھوڑے نو اپنے اُتے نہ چڑھو. پتہ نہیں کوئی سمجھا کہ نہیں. ہم نے گھوڑا کس لیے بنایا؟ تاکہ تم اس کے اوپر. خچر ہم نے اس لیے بنائے، گدھے بنائے، گھوڑے بنائے تاکہ تم ان پہ سواری کرو. اس کے بعد اللہ نے آسمان سے اترنے والی بارش کو ذکر کیا، کھیتیوں کو ذکر کیا، زیتون کو ذکر کیا، کھجور کو ذکر کیا، انگور کو ذکر کیا. اور پھر اللہ نے چند پھل ذکر کرنے کے بعد کہا کتنے پھل گنوں؟ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اس کے بعد اللہ نے رات کو ذکر کیا، دن کو ذکر کیا، سورج، چاند، ستاروں کو ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے مختلف چیزیں جو زمین میں بنائیں ان کو ذکر کیا، پھر سمندروں کو ذکر کیا، اس میں پلنے والی مچھلیوں کو ذکر کیا، سمندروں میں چھپے ہوئے ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، پھر سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر کیا، پھر پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر نہروں کا ذکر کیا، پھر رستوں کا ذکر کیا کہ میں نے زمین میں کیا بنا دیے؟ رستے. وَعَلَامَاتٍ، اور پھر اللہ نے زمین پہ بننے والی نشانیوں کا ذکر کیا. یہ نشانیاں سمجھتے پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہوتے تھے، گھوڑے پہ ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھی تو سفر کیا کرتے تھے. آپ کے وہاں بجرہ میں لوگ آتے تھے، اسٹیشن پہ اترتے تھے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیرے پہ جانا ہے تو وہ یہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے
بھئی مولانا حسین علی کے پاس جانا ہے تو یہاں کے شرفاء لوگ جو تھے انہوں نے ہرنولی والے پاسے ٹوک دینا وہ بیچارے 4-5 میل جا کے کسی پوچھتے پہ ڈیرہ کہاں ہے، وہ بندے کہتے ہیں انا للہ، وہ تو سڑک کے اس طرف ہے، سڑک کے اس طرف موسیٰ خیل روڈ پر ہے. تو وہ لوگ اس طرح رستے لوگوں کو کہ مولانا حسین علی کے قریب نہ جائیں لوگ. مولانا حسین علی کی بڑی مخالفت تھی نا، فتویٰ دے دیا تھا علماء نے حسین علی دا جس بندے تے پچھاواں پہ گیا اس دا نکاح ٹوٹ جاسی. مولویاں نوں پتہ سی بھئی اے جڑا جٹ ہے نا اے کسی شے تو نہیں ڈردا، نکاح دے ٹوٹن تو ایسا تو مرض نکاح ٹوٹ جاسی. نکاح مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا میں نے ایک بندے کو دیکھا قبرستان میں، جب اس نے مجھے دیکھا نا تو وہ قبر کے پیچھے چھپ گئے. حسین علی کے نہ آ گیا نا اس دا پچھاوا نہ مولانا حسین علی کہتے ہیں میں چپ کے پیدل جا کے اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے سورج کی طرف آ کے چنگا پچھاوا اس کے پا کے میں نے کہا اٹھ پتر تو تے اپنا نکاح پڑھا لے تیرا تے ٹوٹ گیا ہی نکاح. تو لوگ بتاتے ہیں رستہ بتا رہے ہیں، سیدھے چلے جاؤ، آگے ایک درختوں کا جھنڈ آ جائے اس سے دائیں مڑ جاؤ، آگے جاؤ گے تو ایک چھوٹی سی پہاڑی آئے گی وہاں سے دائیں مڑ جاؤ. اللہ نے فرمایا تمہارے رستوں کی آسانی کے لیے میں نے زمین میں نشانیاں بھی بنا دی. میں نے زمین میں نشانیاں بھی بنا دی. یہ اللہ نے اپنی صفات، یہ سب عقلی دلیلیں ہیں. یہ سب کیا اپنی توحید پر اللہ نے عقلی دلیلیں دی. عقلی دلیلیں دینے کے بعد اللہ نے آخر میں ایک بات کہی مزیہ. اللہ نے فرمایا افا من یخلق کمن لا یخلق. ایک طرف میں ہوں جس نے سب کچھ بنایا، ایک طرف تیرے معبود ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. اور پاگل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نے دونوں کو برابر کر دیا کہ وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی حاجت روا، وہ بھی حاجت روا، وہ بھی داتا، وہ بھی داتا. افمن یخلق کمن لا یخلق. پھر اللہ نے، اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں دوسری تفسیر میں چلا جاؤں، پھر کبھی آیا تو اس طرف جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ جب عقلی دلیلیں دیتی ہے ان میں دو چیزوں کا اللہ لحاظ کرتے ہیں، ایک اپنی قدرت کا، ایک اپنے علم کا. قادر میں ہوں، عالم الغیب. یہ دونوں صفتیں اللہ ذکر کرتے ہیں. اللہ نے قدرت کا ذکر کیا تو آگے اللہ نے کہا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی اللہ. یہ اللہ نے اپنی دوسری صفت کا اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے منفی رنگ اپنا لیا. منفی رنگ سمجھ؟ ایک ہوتا ہے مثبت رنگ. مثبت رنگ کیا ہوتا ہے؟ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، حاضر ناظر اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، پھل پیدا. یہ مثبت رنگ. یہ ابو جہل مانتا تھا. اس کو ابو جہل، یہ توحید نہیں، اس کا نام توحید نہیں. اگر کوئی عالم اس کا نام توحید سمجھتا ہے تو غلط فہمی کا شکار. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر ہے، پھلوں میں رس پڑنے والا ہے، پھولوں میں رنگ دینے والا ہے، بادل لانے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، اولے برسانے والا ہے، اناج پیدا کرنے والا ہے، ندیاں بہانے والا ہے. یہ ابو جہل مانتا تھا جناب. اس کا نام توحید نہیں ہے، یہ الا اللہ ہے. اللہ کرے وہاں بچنا والے میرا اشارہ سمجھ جائیں. یہ الا اللہ، الا اللہ اور الا اللہ بعد میں ہے. پہلے کیا ہے؟ لا. توحید اس کا نام ہے. نفی کرنا اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اس کا نام توحید. اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ذکر و نیاز اور سجدوں کے لائق ہو، اس کا نام توحید. اللہ نے دونوں رنگ اپنائے، اپنی قدرت
قدرت کا ذکر کیا، تخلیق کا ذکر کیا، یہ مثبت رنگ اپنایا. پھر اللہ نے آگے کہا والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، یہ منفی رنگ اپنا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا. وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے، وہ خود پیدا کیے گئے. اموات، اموات، یہ کہیں تو ایمان ہی نہ ختم ہو جائے. تو اموات، اموات دا معنی او وچوں جیندے نے. نہیں، اموات کا یہی معنی. اللہ بھی بھائی جان عالم الغیب ہے. اللہ کو پتا تھا لوگوں نے کہنا ہے ساڑی موت ہو انہاں دی موت ہو. فرق ہے جی، فرق ہے. اللہ کو پتا تھا. اللہ نے پھر کیا کہا اموات غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. اچھا بھی مردہ کون ہوتا ہے جو زندہ نہ ہوئے؟ مولا مردہ ہوتا ہی ہوئے جڑا زندہ نہ ہوئے. جڑے اموات آکھ لے اگو غیر احیاء کھڑا کڑا فائدہ. مردے ہیں زندہ نہیں. مردہ ہوتا ہی ہوا جو زندہ نہ ہو. اللہ نے فرمایا انہوں نے کہنا تھا انہوں دی موت ہو تے ساڑی موت ہو. اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے زندہ کوئی نہیں. اموات غیر احیاء. اگوں اللہ انہاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑیا. اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. اس سے اللہ رگڑا کڈیا انہاں لوگاں دا جڑے آدھے اے ایتاں بتاں دے بارے، انہاں دا بھی رگڑا کڈیا اللہ نے. یہ ایتیں بتوں کے بارے میں ہیں، بتوں کے بارے میں ہیں. اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. باتیں بتوں دے بارے وما یشعرون، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے. اللہ نے دلیل بیان کی، دلیل عقلی. اس میں دو جزء اللہ نے بیان کی، قادر بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی. پھر اللہ نے نفی منفی رنگ اختیار کر لیا. میرے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے. مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. ان کو اتنا پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. یہ بیان کر کے اللہ نے اگلی آیت میں نتیجہ نکالا الہکم الہ واحد. یہ ہے نتیجہ الہکم الہ واحد. پھر ساری دلیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے.